آج یہ بات بحث ختم کر کے آگے چلتا ہوں. بیعت علی کا افسانہ واضح ہو گیا کہ اس کے پیچھے ان شیطانی ہاتھوں کی کارگزاری تھی کہ جنہوں نے ثقیفہ کی بنیاد رکھی اور خدائی نظام ہدایت کے مقابلے میں ثقیفائی نظام ہدایت کو ایک سیاسی رنگ دے کر بنایا گیا. اور اس پر میں بحث کروں گا اس وقت جب میں بحث خلافت و امامت پر باقاعدہ اور باضابطہ صورت میں آؤں گا کہ وہ کیا ہے. یہ پس منظر جس چیز کا انہوں نے ثقیفہ میں فیصلہ کیا تھا کہ خلافت اس بنیاد پر ہونی چاہیے، اسی بنیاد کو ہی انہوں نے ختم کر دیا. شورا کا کہا تھا، وہ شورا کہاں گیا؟ وہ استخلاف میں بدل گیا. ایک ہی شخص دوسرے کو بنا رہا ہے اور دوسروں سے کہہ رہا ہے بیعت کرو. دوسرا تیسرے کے لیے، پہلا دوسرے کے لیے وصیت کر رہا ہے، دوسرا تیسرے کے لیے شورا بنا رہا ہے. یہ کھیل تماشا جو خلافتوں کی تقسیم میں یا تعیین میں ہوا تھا، اس کی قرآن مجید نے نفی کیا، اور اس کو کبھی مولا کائنات برداشت نہیں کر سکتے تھے. ڈٹ گئے، بیعت نہیں کی. گلے میں رسی ڈال کر جب علی کو لایا گیا وہاں پر، کہتے ہیں کہ یہ تو گستاخی ہے، علی کی توہین کی جا رہی ہے. بھئی گستاخی تو اس کی ہے جس نے یہ، گستاخ تو وہ ہے کہ جس نے یہ کام کیا ہے، وہ تو مظلوم ہے. تو آئیے اب ہم اس بحث کو شروع کرتے ہیں کہ جس کو بڑے زور شور سے مذہب اہل بیت پر طعن و تشنیع کی بنیاد بنایا گیا ہے. اب ذرا اس کے بعد تھوڑی سی بحث کا رخ کسی اور صورت میں ہوگا، اور اس کو علمی انداز میں، طالب علمانہ انداز میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. چونکہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام فرماتے ہیں نحن العلماء و شیعتنا متعلمون، ہم عالم ہیں اور ہمارے شیعہ طالب علم ہیں. میں ان کے مکتب کا ایک ادنا طالب علم ہونے کی حیثیت میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ فکری الفاظ ہیں ان کے، فکری اور نظری اختلاف کی صورت میں امت کو اسلام نے جو حل دیا ہے وہ قرآن مجید کی یہ آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول وإن کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا. امت میں وہ یہ کہتے ہیں کہ امت میں حل اختلاف کے لیے 3 مصادر مذکورہ آیت نے دیے ہیں. یعنی جب امت میں اختلاف ہو جائے تو امت کیا کرے؟ پہلا اطاعت خدا، یعنی رجوع الی القرآن جو کہ حجت قاطعہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ اطاعت خدا کا معنی یہ ہے کہ رجوع الی القرآن، قرآن کی طرف رجوع کیا جائے، جو قرآن کہتے ہیں اس کو مان لو، اس کا مطلب یہ اطاعت خدا ہے. دوسرا اطاعت رسول، یعنی رجوع الی السنہ، رسول کی اطاعت کا معنی یہ ہے کہ سنت رسول کی طرف رجوع کیا جائے اور اسے ہی اپنایا جائے. اطاعت اولی الامر. اب یہاں پر وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے مذکورہ آیت میں لفظ اطیعوا مستقل طور پر استعمال ہوا ہے، اور رسول اکرم کے لیے بھی اطیعوا کا لفظ مستقل طور پر استعمال ہوا ہے. اسی لیے دونوں اطاعتیں علی الاطلاق ہیں اور دونوں اطاعتیں مستقل ہیں. لیکن اولی الامر کے لیے اطیعوا کا لفظ مستقل طور پر نہیں آیا، لہذا ان کی اطاعت مستقل نہیں ہے، بلکہ ان کی اطاعت تابع اطاعت رسول ہے. اولی الامر کی اطاعت مقید اور مشروط ہے، بے معنی کہ اگر اولی الامر کی اطاعت مطابق اطاعت خدا و رسول ہو تو قابل قبول ہے، ورنہ قابل قبول نہیں ہے. یہ ہے ان کا بیان. اب آئیے ذرا پہلی بات تو یہ ہے کہ ادبی لحاظ سے بھی دیکھیں اور علمی لحاظ سے بھی دیکھیں.
انہوں نے فرمایا ہے کہ اختلاف کی صورت میں یعنی امت کو اختلاف کا حل اس طرح سے دیا گیا ہے. حالانکہ آیت جو ہے وہ اطاعت خدا اور اطاعت رسول کا حکم اختلاف سے پہلے دے رہی ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی، اولی الامر کی اطاعت کرو. اب یہاں پر اختلاف سے پہلے اطاعت کا حکم ہے. اختلاف کے بعد آیت دوسرے الفاظ میں دوسرے انداز میں کچھ بیان کر رہی ہے. یہ طالب علمانہ گفتگو میں کر رہا ہوں کہ آیت میں حکم اطاعت جو دیا گیا ہے وہ اختلاف سے پہلے ہے. ابھی اختلاف نہیں ہوا، حکم ہے کہ اطاعت کرو، مانو. کہا مانو، جو اللہ کہے وہ مان لو، جو رسول کہے وہ مان لو، جو اولی الامر کہیں وہ مان لو. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا کہ 3 اطاعتوں کا حکم حل اختلاف کے لیے ہے، یہ علمی طور پر غلط بنتا ہے. یعنی آیت کا انداز ہی یہ ہے کہ ابھی اختلاف نہیں ہوا، تم اطاعت کرو اللہ کی. اور یہ حکم نہیں، حکم عام ہے، یہ حکم کلی ہے. اطاعت کا حکم اختلاف کی صورت میں نہیں ہے، بلکہ اطاعت کا حکم ہر وقت ہے. جس حال میں بھی ہو تم نے اطاعت کرنی ہے. اب یہ بات واضح ہو گئی کہ تنازع اور اختلاف سے پہلے ہم نے اطاعت کرنی ہے اللہ کی، رسول کی اور اولو الامر کی. لہذا اسے اس باب میں نہ لیا جائے جس باب میں لیا جا رہا ہے آج کل، اور جو یہ کہا گیا ہے کہ 3 طریقے بتائے گئے ہیں اختلاف کو دور کرنے کے. حالانکہ یہ اختلاف سے کے ذکر سے پہلے کا بیان. اب یہاں یہ ہے کہ اگر یہ مرحلہ پورا ہو جاتا ہے، اطاعت خدا، اطاعت رسول، اطاعت اولی الامر، اب یہ ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر تم تنازع کرو، اختلاف کرو، جھگڑا کرو، کس چیز کے بارے میں؟ فی شیئن، کسی بھی چیز کے بارے میں، جس چیز کے بارے میں بھی ہو، اس میں کوئی فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اب یہاں پر عجیب بات ہے کہ ہمارے ان حضرات نے کہ جنہوں نے اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جھگڑے کی صورت میں اولی الامر کے بارے میں جب جھگڑا ہو تو پھر کیا کرو؟ فی شیئن. حالانکہ اس میں کسی ایک چیز کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اس میں تذکرہ عام ہے کہ جب تم کسی چیز کے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ